کیا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان برف پگھلانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ایران کا بے وقت اقدامات کا فارمولہ قابل عمل ہے؟ کیا ایران کے 14 نکات پر مشتمل تجاویز امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں؟ دوستو، آج ایک بار پھر امریکہ اور ایران کشیدگی جس میں اب خاص طور پر ایران کی جانب سے اپنی تجاویز میں کچھ لچک دکھائی دے رہی ہے کو موضوع لیے آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید حاضر خدمت ہے۔ ٹی آر اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، مشرق وسطی ایک ایسا خطہ جو صدیوں سے طاقت، وسائل اور سیاست کا مرکز رہا ہے، مگر آج یہاں کی فضاؤں میں بارود کی بو اور سفارتکاری کی ٹھنڈی لہریں ایک ساتھ محسوس کی جا رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ دو ایسی طاقتیں جن کے درمیان کھینچی ہوئی دشمنی کی لکیر نے پوری دنیا کو ایک بار پھر اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جس کا راستہ آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرتا ہے، یا پھر تہران کی جانب سے پیش کی گئی بے وقت اقدامات کی نئی تجاویز کسی بڑے بریک تھرو کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ آج کے پروگرام میں ہم پردہ اٹھائیں گے ان سفارتی رازوں سے جو واشنگٹن اور تہران کے بند کمروں میں زیر بحث ہیں۔ یہ کہانی صرف دو ممالک کی نہیں بلکہ ایک عالمی معاشی شہرک یعنی آبنائے ہرمز کے تحفظ کی کہانی ہے۔ ایران کے لیے اس کا جوہری پروگرام محض ٹیکنالوجی یا دفاعی منصوبہ نہیں بلکہ یہ اس کی قومی خود مختاری اور بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اسے عالمی امن کے لیے ایک مستقل خطرہ قرار دیتا ہے۔ حالیہ کشیدگی نے مشرق وسطی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی عالمی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے۔ ماضی کے تجربات نے دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے تئیں نہ صرف محتاط بلکہ شکی بنا دیا ہے۔ ہر نئی تجویز کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس بار تہران نے ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے جس میں عالمی ماہرین خارجہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ ہے بے وقت اقدامات کا فارمولہ۔ ماضی میں مذاکرات اس لیے ناکام ہوتے رہے کیونکہ دونوں فریق پہلے آپ کی ضد پر قائم رہے۔ اب ایران نے ایک نیا راستہ تجویز کیا ہے، بے وقت اقدامات کا فارمولہ۔ اس فارمولے کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک ایک ساتھ چھوٹے مگر معنی خیز قدم اٹھائیں۔ مثال کے طور پر امریکہ ایران پر عائد مخصوص تجارتی پابندیوں میں نرمی پیدا کرے اور اسی لمحے ایران اپنی جوہری افزودگی کی شرح کو عارضی طور پر کم کر دے۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو اعتماد سازی یعنی کانفیڈنس بلڈنگ کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ بے وقت اقدامات کا فارمولہ ایک امید کی کرن ضرور ہے مگر اس کی کامیابی کا دار و مدار خلوص سے نیت پر ہے۔ اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو شاید اگلی بار بات چیت کے لیے میز ہی موجود نہ ہو۔ اس تجویز میں صرف ایٹمی پروگرام شامل نہیں بلکہ اس میں آبنائے ہرمز کی حفاظت اور فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی یقین دہانی میں شامل ہے۔ ایران کا یہ نرم لہجہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے ایک باعزت راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، مگر کیا واشنگٹن جہاں اسرائیل اور خلیجی ممالک کا دباؤ بہت زیادہ ہے اس بے وقت فارمولے کو قبول کر پائے گا؟ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اخبار کے مطابق ایران نے اپنی شرائط میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کا معاہدہ ختم کرنے کی ضمانت دے تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جوہری پروگرام سے متعلق معاملات پر بات چیت کے بدلے امریکہ کو ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی پیدا کرنا ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے بھی آمادہ ہو گیا ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے پاکستان کو امریکہ کی 9 نکاتی تجاویز کے جواب 14 نکات پر مشتمل تجاویز بھیجنے کی تصدیق بھی کر دی ہے، جس میں بنیادی زور
زور جنگ کے خاتمے کے نقطے پر دیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل امریکہ نے اپنی تجویز میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ایران نے واضح کیا ہے کہ تمام معاملات 30 دن کے اندر اندر حل ہونے چاہیے اور توجہ جنگ بندی میں توسیع کی بجائے جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر چند ایک اہم تجاویز کچھ یوں ہیں: دوبارہ حملے سے دور رہنے کی ضمانت، ایران کے گردنواں سے امریکی فوجیوں کا انخلاء، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، جنگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے ہرجانے کی ادائیگی، ایران پر ہر قسم کی پابندیوں کا خاتمہ، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا اختتام، آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا طریقہ کار جیسے امور شامل ہیں۔ پاکستان نے ایران کی ان تجاویز کو امریکہ تک پہنچا دیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ان تجاویز سے متعلق اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے پیش کردہ منصوبے کا جائزہ لے رہے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ اسے قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ آبنائے ہرمز دنیا کی معاشی شہ رگ ہے، یہاں سے دنیا کے تقریباً 1/3 تیل کی ترسیل ہوتی ہے، یہاں ایک گولی چلنے کا مطلب ہے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کا آسمان سے باتیں کرنا۔ ایران جانتا ہے کہ یہ اس کا سب سے بڑا تصویراتی ہتھیار ہے۔ امریکہ کی ہچکچاہٹ کی ایک بڑی وجہ اس کے اتحادیوں خصوصاً اسرائیل کے خدشات ہیں۔ اسرائیل کسی بھی ایسی ڈیل کا مخالف ہے جو ایران کو مکمل طور پر ایٹمی صلاحیت سے محروم نہ کرے۔ اسی پیچیدہ صورتحال میں کچھ علاقائی طاقتیں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن امریکہ اور ایران کی جانب سے صرف اور صرف قابل اعتماد ثالث پاکستان ہی کو قرار دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اور امریکہ کے ساتھ دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری۔ حال ہی میں مذاکرات کے کچھ دور منسوخ ضرور ہوئے، لیکن سفارتی چینلز اب بھی کھلے ہیں۔ پاکستان کی حکمت عملی میں توازن اور بصیرت نمایاں ہے اور وہ سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کو گرا دیا جائے، ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آباد میں ہونے والی حالیہ مذاکراتی رابطے اس بات کا ثبوت ہیں کہ دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، لیکن وقت تیزی سے نکلے جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ کشمکش محض ایک سیاسی بیان بازی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا بارود کا ڈھیر ہے جسے ایک چھوٹی سی چنگاری تباہی میں بدل سکتی ہے۔ دنیا آج ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے، فیصلے صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت عملی اور صبر سے ہونے چاہیے۔ کیا واشنگٹن اور تہران تاریخ کے جبر سے نکل پائیں گے یا مشرق وسطی ایک ایسے بحران کی لپیٹ میں آ جائے گا جس کی آگ پوری دنیا کو جھلسا دے گی؟ جواب آنے والے دنوں کی صورتکاری میں چھپا ہوا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکرا اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔